السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ آئیے آج ہم ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں میرے ایک نیو ناول کا، جس کا نام ہے شاہ من۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں قسط کی جانب۔ شاہ حویلی میں اس وقت سوگ کا سما تھا۔ اذان شاہ کی موت کی خبر نے گاؤں میں ایک قیامت برپا کر دی تھی۔ سردار حاکم شاہ اپنے جوان بیٹے کی موت کا غم سہ نہیں پائے تھے اور گہرے صدمے میں چلے گئے تھے۔ سید غزان شاہ بھی غصے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اس کے بندے بھوکے کتوں کی طرح ہر جگہ مختار شاہ کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن وہ کہیں بھی ان کو نہیں ملا تھا۔ مختار شاہ پر نظر رکھنے کے لیے انہوں نے ساتھ والے گاؤں میں موجود شاہ حویلی کے آگے بھی سخت پہرا لگا رکھا تھا، لیکن وہ حویلی بھی نہیں آیا تھا۔ شاہ حویلی میں بھی گاؤں کے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ جوان موت پر اشک بار تھی، لیکن ایک سردار سبحان شاہ ہی تھے جو خود کو محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ان کے کمال ضبط کا نتیجہ تھا جو ابھی تک ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا تھا۔ سردار اذان شاہ کی موت کو 10 دن ہو گئے تھے، کل ان کا 10واں بھی ہو گیا تھا۔ پنچایت بیٹھ چکی تھی، اس میں سب سرکردہ افراد شامل تھے۔ 10 دنوں سے چھپے ہوئے مختار شاہ کو بھی مجبوراً اس پنچایت میں شامل ہونا ہی پڑا تھا۔ تمام ثبوت اور گواہ سردار مختار شاہ کے خلاف ہونے پر اسے مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ اس لیے پنچایت نے سرداروں کے سامنے 2 شرائط رکھی تھی، ایک خون بہا میں لڑکی اور دوسرا رقم، مگر مجھے میرے بھائی سید اذان شاہ کے خون بہا میں رقم نہیں بننی چاہیے۔ سید غزان شاہ کی بھاری گمبھیر آواز کی گرج نے ماحول میں سناٹا طاری کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بپھرے ہوئے شیر کے مانند دھڑا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، اپنے چوڑے شانوں پر خاکی شال ڈالے، سفید چہرہ غصے کی حدت سے سرخی مائل تپ رہا تھا۔ تیکھے وجیح نقوش کا حامل چہرہ، بڑی بڑی سیاہ رات جیسی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے علاقے کا سب سے خوبرو مرد تھا۔ صنف نازک تو کیا، مرد بھی اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتے۔ اس کے قریب سے گزرنے والا ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا اسے۔ لیکن غزان شاہ سارا علاقہ جانتا ہے مختار شاہ کی کوئی بیٹی نہیں۔ پنچایت میں سے ایک معزز آدمی نے تحیر زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی نہیں تو کیا ہوا، بہو تو ہے۔ اس نے استہزائیہ انداز سے شعلے برساتی نگاہوں سے ملک مختار کو دیکھتے ہوئے اپنی تراشیدہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ ملک مختار کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اس کی مانگ پر۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، مگر میں اپنی بہو کسی طور پر ونی میں نہیں دوں گا۔ عزت ہے وہ میرے گھر کی، مختار شاہ بے حد سرد آواز میں بولا۔ اس کے لہجے میں زخمی درندے کی سی پھنکار تھی۔ بھائی تھا میرا جسے تو نے مارا، اگر تو نے میری مانگ نہ پوری کی تو پھر میں اپنے بھائی کے قاتل کی گردن تلوار سے کاٹ ڈالوں گا، اسی بھری پنچایت کے سامنے۔ اس نے ایک پنچایتی بزرگ کے پاس رکھی ان کی خاندانی تلوار اٹھاتے ہوئے میان سے نکال کر اس کی طرف اشتعال انگیزی سے بڑھا تھا۔ رکو غزان! سردار سبحان نے آدمیوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کو پیچھے سے ہاتھ ڈال کر قابو کیا، مگر وہ اکیلا ان سب لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ مختار شاہ، بات کو بڑھاؤ مت، ایک بزرگ نے اسے ٹوک دیا۔ اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو؟ مختار شاہ قتل کرنے کے باوجود بھی سب سے ٹکر لینے پر تلا ہوا تھا۔ تو تمہیں یہ گاؤں، اپنی حویلی، سرداری سب ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے یا اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، یہی پنچایت کا فیصلہ ہے۔ وہ ان دونوں شرائط میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر اس وقت غزان شاہ کا بس چلتا تو وہ بھری پنچایت میں مختار شاہ کو گولیوں سے اڑا دیتا۔ سردار سبحان شاہ کے 2 بیٹے تھے، سردار حاکم شاہ اور سردار مختار شاہ۔ وہی گدی نشینی کی دشمنی نے دونوں بھائیوں کو آپس میں دشمن بنا ڈالا تھا۔ سردار حاکم کے 2 بیٹے تھے، اذان اور غازان، جبکہ سردار مختار کے بھی 2 بیٹے تھے، زوار شاہ جو 1 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں مارا گیا تھا۔ لیکن سردار مختار یہی سمجھتا تھا کہ اس کے بڑے بیٹے کو اس کے بڑے بھائی سردار حاکم نے مروایا ہے۔ وہ 1 سال سے اس کے خلاف دل میں بغض لیے گھوم رہا تھا، اور موقع ملتے ہی سردار مختار نے اذان شاہ کو ہمیشہ کے لیے موت کی ابدی نیند سلا دیا۔ سردار مختار شاہ سر جھکائے سوچ میں ڈوب گیا۔ جائے نماز پر بیٹھی دعا میں ہاتھ اٹھائے وہ کسی گہری کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہاتھ تو اٹھے ہوئے تھے مگر دعا بھول گئی تھی۔ کچھ تھا ہی نہیں تو مانگتی کیا؟
کاجل سے لبریز آنکھیں آنسو چھلکانے لگی اور کاجل بھی آنسو کے سیلاب سے گالوں پر پھیلنے لگا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کوئی مجھے سن لے چپ چاپ، مجھے یہ نہ کہے کہ تم غلط ہو، بس مجھے سمجھے۔ اگر میں کہوں مجھ سے یہ چیز نہیں ہو رہی تو یہ نہ کہے کہ تم کر لو گی، تم بے وقوف ہو، ایسے کر رہی ہو اپنے ساتھ، بھلا کوئی خود کو تکلیف کیوں دینا چاہتا ہوگا؟ مجھے کیا ملتا ہوگا دنیا جہاں سے بیزار رہ کر، ایک ہی چیز پر رو رو کر؟ کیا میں نے کبھی کوشش نہیں کی ہوگی کہ میں ان سب سے باہر نکل آؤں اور میں خوش رہوں؟ مجھے الجھن ہوتی ہے ہر چیز سے، میرا دل کرتا ہے بس کوئی سن لیتا مجھ سے یہ نہ کہتا کہ موو آن کر لو۔ میں نے کی ہے کوشش اور میں تھک گئی ہوں اس چیز سے، میں کبھی ان سے باہر نہیں آ سکتی، اور میں سوچتی ہوں یہ بات، وہ جو مرنے پر تلا ہے اس نے جی کر بھی دیکھا ہوگا۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے نا، آپ کوشش کرتے ہو خوش رہنے کی اور جب نہیں رہ پاتے تو آپ مرنا چاہتے ہیں، یا پھر جس حال میں ہوتے ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس اپنے لیے مانگنے کو کچھ نہیں، یا اللہ بس میرے بچوں کی حفاظت فرمانا۔ اس نے گلے میں پھنسا آنسوؤں کا پھندا پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آمین کہا۔ جائے نماز طے کر کے رکھتے ہوئے وہ دوپٹہ سر سے اتار کر کھڑکی کی طرف آئی تاکہ دل میں چھائے غبار کو باہر نکال سکے اور ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر داخل کرے تاکہ کچھ دیر سکون ملے۔ شام کے دھندلکے پھیل چکے تھے، تیز چلتی ہوا کے باعث بال اڑ اڑ کر اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ رسائی اور نہ رسائی کے درد سے بوجھل، ملن اور جدائی کے احساس سے جل تھل نین، سلگتے ہوئے جذبات سے گھائل ہوتی روح کا نوحہ تھی۔ زندگی میں درد و الم سوز ہی کیوں ہمیشہ مقدر ٹھہرتا ہے؟ ہر گزرتا لمحہ اس آنسو اور ہجر کا خراج مانگتا ہے۔ اس نے دیوار پر لگی اپنے مرحوم شوہر زوار شاہ کی ان لارج سائز کی تصویر دیکھی تو ماضی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ صفا، بات سن۔ ایک ناگوار سی بو بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے دتنوں سے ٹکرائی اور اس کے قدم وہیں دہلیز پر ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ آج پھر زوار شاہ نے ڈرنک کی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو، اور اگر وہ کچھ دیر وہاں رکتی تو یقیناً اس نے وہیں گر جانا تھا۔ اس لیے وہ یکدم پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف لپکی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ زوار شاہ کی بھاری گھمبیر اور بوجھل آواز نے اس کی واپسی کے لیے مڑتے قدموں کو جکڑ لیا اور وہ وہیں دروازے میں ہی ساکت رہ گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ویسے ہی مضبوطی سے جمع تھا جیسے اس کا واپس مڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ لیکن پھر بھی وہ دروازہ بند کر کے اپنی نازک سی چپل سے کانچ کے ٹکڑوں کو خزاں رسیدہ پتوں کی طرح روندتے ہوئے دفعہ 203 کے مجرم کی طرح اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ زوار شاہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اب یہاں سے اس کی رہائی ناممکن ہو چکی تھی۔ نہیں، بیٹھو۔ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے اسے سرتاپا نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن جواب ندارد۔ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اسے ایک بار پھر سے تاؤ آیا۔ اس نے اس کی کلائی زور سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچی۔ وہ ایک نازک مورتی کی طرح اس پر آ گری۔ گرتے ہی اس کی تمام حس و حرکت بیدار ہوئیں۔ اس نے بدک کر پیچھے ہٹنا چاہا لیکن کمر جکڑی جا چکی تھی۔ اس نے گرفت سے نکلنا چاہا لیکن یہ بھول گئی تھی کہ گرفت زوار شاہ جیسے طاقتور مرد کی ہے۔ کسی سے بھی میں بھاگ نہیں رہی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کا دوپٹہ نکال کر دور پھینک چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کی بات اور انداز پر بفر گئی تھی۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے بلا وجہ کے غصے سے۔ میں ویسی نہیں ہوں زوار، جیسی لڑکیوں سے آپ روزانہ گندی جگہوں پر مل کر آتے ہیں۔ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن آپ تو اپنی مردانگی دکھانے پر اتر آتے ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے 2 بچوں کی ماں ہوں، رکھیل نہیں، خدارا رحم کریں۔ اس گندی حرام چیز کی بدبو سے میں مر جاؤں گی۔ اگر آپ نے اپنے بابا کی خوشی کے لیے مجھ سے شادی کر ہی لی تھی تو اس کو نبھاتے بھی صحیح، لیکن آپ پر تو پتہ نہیں کون سا جنون سوار ہے جس میں آپ مجھے ہر وقت پیروں تلے روندتے رہتے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی بیوی ہوں، اور بیوی کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا انسانیت نہیں زوار شاہ۔ وہ بھی جواباً اسی کے لب و لہجے میں بولی تھی، جس پر زوار شاہ کا ہاتھ اٹھا اور 5 انگلیاں اس کے رخسار پر ثبت ہو گئیں۔ جسٹ شٹ اپ! یعنی اب تم مجھے انسانیت سکھاؤ گی؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم یہ مت بھولو کہ اس حویلی میں تم میری وجہ سے ہو۔ اگر نیکسٹ ٹائم مجھ سے بات کرنا ہو تو اپنی لمٹ میں رہ کر کرنا، ورنہ تمہارے سارے زم توڑ کر رکھ دوں گا۔
اس نے ایک دم سے غرا کر کہا۔ وہ ششدر عزیز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں کے بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ اب رونا مت، مجھے نفرت ہے ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کے رونے پر بھی پابندی تھی۔ اتنے سالوں سے نہ جانے کس جرم کی سزا دے رہا تھا زوار شاہ اس کو۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ اس نے ایک دم سے اس کو اپنے بازوؤں کے تنگ گھیرے سے آزاد کیا اور تیزی سے اس کے سینے سے آزاد ہوئی تھی، جیسے بہت اذیت ناک اور ناقابل برداشت رہائی سے اسیری ملی ہو۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے ایک زبردستی کے تھوپے گئے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رکی لیکن پلٹی نہیں اور پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ اندر گھستے ہی اس کے سینے میں دبی سسکیوں اور آنکھوں میں قید آنسوؤں کو کنارہ مل گیا۔ وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی واش بیسن پر دونوں ہاتھ جما کر جھکی ہوئی ہچکیوں سے روئی جا رہی تھی۔ زوار شاہ نہ جانے اسے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ وہ بے بسی سے جتنا سوچتی اس کو اتنا رونا آتا۔ وہ کرتی تو کیا کرتی؟ وہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ کوئی اپنا نہیں بچا تھا اس کے پاس۔ اس بھری دنیا میں اتنے رشتے ہونے کے باوجود بھی وہ تنہا تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر کھولی تھیں۔ آج سے 1 سال پہلے زوار شاہ کی موت ایک حادثے میں جا چکی تھی۔ وہ اس وقت اس کی بیوہ کی حیثیت سے حویلی میں زندگی گزار رہی تھی۔ جب تک وہ زندہ تھا اسے ٹارچر کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ پھر ایک دن خود ہی اپنی زندگی کی جال سے رہائی پاتے ہوئے اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے سوئے ہوئے دونوں بچوں واحد اور وانیہ کی جانب دیکھا جن کے چہروں پر انتہا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ بہو! سردار مختار شاہ کی بھاری آواز سنائی دی تو وہ چہرے کو چادر سے ڈھانپ کر تیز قدموں سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو پہلے کی اس ناول کی؟ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ جب بھی میں نیکسٹ قسط اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ تو کل اسی وقت میں اس کی نئی قسط اپلوڈ کروں گی۔ اپنا پیارا سا رسپانس دیجئے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے آپ کی رائے سے پتہ چل سکے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہے، آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں۔ جتنا اچھا آپ کا رسپانس ہوگا اسی حساب سے میں آپ کو قسط دیا کروں گی۔ اچھا رسپانس ہوا تو ڈیلی بیسس پہ قسط اپلوڈ کروں گی، اور اگر آپ نے اچھا رسپانس نہیں دیا تو پھر میں 1 دن چھٹی کیا کروں گی، پھر 1 دن بعد قسط اپلوڈ کیا کروں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا رسپانس دیتے ہیں۔ اور تھینکس لاٹ فار ایوری تھنگ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔